پاکستان میں ایک بار پھر لوگوں اور اداروں کو ٹیکس دینے پہ آمادہ کرنے کے لیے ایک اور رعایتی اسکیم کا اعلان ہوا ہے، جس کے تحت انکم ٹیکس کی انتہائی شرح 35% سے کم کر کے 15% کر دی گئی ہے۔ جس کی ماہوار آمدنی 1 لاکھ روپے تک ہے، اسے کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ سادہ مزاج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی ٹیکس ترغیبات سے ٹیکس دینے والوں کی تعداد 7 لاکھ سے بڑھ کے 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تاہم اس خوشخبری کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ ٹیکس سے مستثنی آمدنی کی حد 4 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے سالانہ ہوتے ہی 7 لاکھ رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان میں سے 5,22,000 افراد موجودہ ٹیکس نیٹ سے نکل گئے۔ گویا آج کی تاریخ میں 21 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 2,78,000 شہری اور ادارے انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں کہ جن کی اعلانیہ آمدنی 12 لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ نئی ٹیکس اسکیم کے مطابق اب قومی شناختی کارڈ کا نمبر ہی ہر شہری کا نیشنل ٹیکس نمبر تصور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح ہی صبح میرے گھر کی صفائی کے لیے آنے والی ماسی رقیہ کو بھی ٹیکس کا گوشوارہ جمع کرانا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ان 4.5 کروڑ پاکستانی شہریوں میں شامل ہے جن کے پاس نادرا کا قومی شناختی کارڈ عرف ٹیکس نمبر ہے۔ یہ الگ بات کہ جب میں نے ماسی رقیہ سے پوچھا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے تو اس نے بڑی سچائی سے بتایا کہ شناختی کارڈ والے کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی، میرے پچھلے صاحب نے بتایا کہ میں پنجاب سے آئی ہوں، میرا گھر والا کہتا ہے کہ ہم خانپور کے ہیں، اور ماں بتاتی ہے کہ ہم لوگ چک 118 کے پیدائشی ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لو کہ میں کہاں کی ہوں۔ اور یہ صرف ان پڑھ ماسی رقیہ کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ جیسے ڈومیسائل کے حساب سے میں رحیم یار خان کا ہوں، رہائش کراچی میں ہے، طبقہ مڈل کلاس ہے، فلیٹ کی کاغذی قیمت 4.25 لاکھ، مگر اسٹیٹ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ یہ 75 لاکھ میں بک سکتا ہے۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق میں سنی العقیدہ ہوں، مگر بینک ریکارڈ میں میرا تعلق اس فرقے سے ہے جو زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے مستثنی ہے۔ بجلی، پانی، گیس اور پراپرٹی ٹیکس کے بل اب تک پرانے مالک مکان کے نام پہ آتے ہیں۔ کاروباری آمدنی ویسے تو ماشاءاللہ 20 سے 25 لاکھ روپے ماہانہ ہے، مگر ٹیکس ایڈوائزر کی مہربانی سے گوشواروں میں سناٹا اور بینک کے قرض کی شکل میں اجاڑا ہی اجاڑا ہے۔ پھر بھی یہ معجزہ ہی تو ہے کہ مجھے ہر سال اپنے ضدی بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ کی سیر کرانی پڑتی ہے، اور کہیں بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں انہیں ایسے اسکول میں پڑھانا پڑ رہا ہے جس کی ماہانہ فیس 20,000 روپے سے کم نہیں۔ اللہ جانتا ہے جس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اس پہ مزید ظلم کے ہر حکومت بہانے بہانے ہم جیسے کنگالوں کو ٹیکس نیٹ میں بھی لانا چاہتی ہے، جبکہ میں سوچ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں خود کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر کروا لوں۔ ویسے تو 21 کروڑ کے اس ملک میں کم از کم 4.5 سے 5 کروڑ افراد کو ٹیکس دینا چاہیے، مگر صرف 2.25 سے 2.5 لاکھ افراد ہی براہ راست ٹیکس دے رہے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ جو جتنا صاحب حیثیت ہے وہ اتنا ہی لاچار و مجبور ہے، تو پھر 2.5 لاکھ افراد سے بھی ٹیکس لینے کی کیا مصیبت پڑ گئی؟ پچھلے 60 برس کے دوران 11 بار مختلف ناموں سے ٹیکس اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ اپنی جیت نئی ہے نہ ان کی ہار نئی۔ ہم پاکستان کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، ٹیکس ہرگز نہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، موا ٹیکس بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اگر طے ہو چکا کہ یہ ملک عملاً ٹیکس فری ہے تو پھر اسے باضابطہ طور پہ پاناما، کیمن آئی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، برمودا اور جرسی کی طرح ٹیکس جنت قرار دینے میں کیا اڑچن ہے؟ پہلی مسلمان ایٹمی طاقت تو ہم ہیں ہی، پہلی مسلمان ٹیکس ہیون بننے کا اعزاز بھی کیوں نہیں؟ اگر مرنے کے بعد بھی ٹیکس فری جنت میں ہی رہنا ہے تو اس فانی زندگی سے ہی کیوں نہیں؟